اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو سبعاً 7 آیتیں من المثانی جو مثانی میں سے ہیں بار بار دہرائی جانے والی، والقرآن العظیم اور قرآن جو بڑا عظمت والا ہے۔ لا تمدن نہ پھیلائیں عینئی کا اپنی آنکھیں الی ما متعنا بہ اس کی طرف جس کے ذریعے سے ہم نے ان کو نفع اٹھانے کا موقع دیا، ازواج منہم ان کے مختلف لوگوں کو، ولا تحزن علیہم اور نہ آپ غم کھائیں ان پر، واخفض جناحک للمؤمنین اور نرم رکھیں اپنے رویے کو ایمان والوں کے حق میں۔ وقل اور کہہ دیجئے انی انا النذیر المبین بے شک میں ڈر سنانے والا ہوں واضح کر کے، کما انزلنا علی المقتسمین ایسے ہی جیسے ہم نے اتارا نازل کیا علی المقتسمین تقسیم کرنے والوں پر، الذین وہ جعلوا القرآن جنہوں نے کر دیا اس قرآن کو عظیم ٹکڑے ٹکڑے۔ تو یہاں اللہ تعالی نے 7 مثانی کا ذکر فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 مثانی عطا فرمائی۔ 7 مثانی اس کے بارے میں اکثر مفسرین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، 7 مثانی کا مطلب یہ ہے جو 7 آیتیں بار بار دہرائی جاتی ہیں، تو اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے، اور یہ 7 مثانی سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے چونکہ بہت سے نام آتے ہیں، سورہ فاتحہ جیسے نام مشہور ہے، اسی طرح سورۃ الشافیہ اس کا نام بھی ہے، رافعہ بھی اس کا نام ہے، اسی طرح 7 مثانی بھی اس کا نام ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص تحفہ ہے، اور ایسی 7 آیتیں پہلی کسی بھی امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ اس امت کے لیے خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک 7 آیتوں کا تحفہ دیا ہے، اور چونکہ قرآن کریم میں کثرت سے یہ سورت پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو 7 مثانی کہا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي اور البتہ تحقیق دی ہم نے آپ کو 7 آیتیں، 7 آیتیں من المثانی جو مثانی میں سے ہیں، یعنی وہ جو بار بار دہرائی جانے والی ہیں۔
اور یہ سورہ فاتحہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی بھی نماز آپ پڑھیں، آپ کو فاتحہ اس میں پڑھنا ہے، لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں تو پھر امام کے پیچھے آپ نے فاتحہ نہیں پڑھنا ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ کسی کی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، تو اس سے مراد انفرادی نماز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی آدمی اپنی نماز پڑھے تو فاتحہ کے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، جب امام کے پیچھے نماز پڑھے تو پھر اس کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ امام کی فاتحہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو تو پھر تم خاموش رہو، اس کی طرف کان لگا کے سنو۔ تو اس لیے امام کے پیچھے نہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام کے پیچھے آپ نے پڑھنے سے فاتحہ سے روک دیا تھا۔ یہ موطا امام مالک میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے فاتحہ سے منع کرنے کی، اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا قرأ فانصتوا، جب تم امام کے پیچھے ہو تو پھر جب امام پڑھے تو تم خاموش رہو۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام کو تمہارے لیے مقرر کیا جاتا ہے کہ تم اس کی اتباع کرو۔ تو امام کی اتباع ہے، اور امام کی قرات حضور نے فرمایا تمہارے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے انفرادی نماز ہو تو فاتحہ لازم اور ضروری ہے، اور اجتماعی نماز ہو جب جماعت سے آپ پڑھیں تو امام کی قرات فاتحہ وہ مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے، اپنی فاتحہ الگ سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو سب مثانی ہم نے آپ کو عطا کی، والقرآن العظیم، اور قرآن عظیم ہم نے آپ کو عطا کیا۔ اور یہ قرآن بڑی عظمتوں والی کتاب ہے، سب کتابوں کی جو آسمانی ہے ان کی سردار ہے، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے اللہ کا کلام ہونے کا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، نہ پھیلائیں آپ اپنی نظروں کو، اپنی آنکھوں کو، الی ما متعنا بہ، ان چیزوں کی طرف کہ ہم نے فائدہ دیا، نفع دیا ان کے ذریعے سے، ازواج منہم، ازواج زوج کی معنی ہے، اس کے معنی جوڑا کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اس کے معنی قسموں کے بھی ہوتے ہیں۔ تو ازواج منہم، ان کافروں کی مختلف قسمیں، ان کو جو ہم نے دنیا کا مال و متاع، دنیا کی عیش کا جو سامان دیا ہے، تم اہل ایمان کی نظریں للچائی ہوئی ان کی طرف نہیں اٹھنی چاہیے، یعنی ان کے مال و متاع اور ان کی عیش کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں حرص، طمع اور لالچ نہیں پیدا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کے جو بھلے کام اچھائیاں ہیں ان سب کا بدلہ اللہ دنیا میں دیں گے۔ کافر جو بھی نیکی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے کہ اللہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے، لیکن نیک اعمال جو قبول ہوتے ہیں ان کی شرط ہے، سب سے پہلی شرط نیک اعمال کی قبولیت سے مراد جو نیک عمل انسان کے قبول ہو کر اس کی آخرت میں جنت کا ذریعہ بنے، تو وہ ان کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ اور کافر میں چونکہ ایمان نہیں ہوتا، اس لیے اس کی نیکی اس کو آخرت میں فائدہ نہیں دے سکتی۔ ہاں البتہ اللہ جل شانہ نے اس کے ساتھ بھی یہ کرم کا معاملہ کیا کہ اس کو اس کی نیکی کا فائدہ دنیا میں دے دیا،
اس کو دنیا میں اس کا نفع ضرور دے گا اللہ، لیکن چونکہ وہ نیکی مقبول نہیں ہے کہ اس کی آخرت کو بنا سکے، اس کی شرطیں پوری نہیں ہیں، اس لیے جو وہ نیکیاں کافر کرتا ہے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں مال و متاع اسباب عیش سے پورا کر دیتے ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کو منع کیا کہ تم ان کی عیش کو دیکھ کر کے متاثر نہ ہو، اور تمہارے دلوں میں حرص اور لالچ نہ آئے کہ یہ کافر ہو کر عیش کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ایمان والے ہو کر کے قسم پرسی میں زندگی گزار رہے ہیں، فقر اور تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان کی نیکیوں کا ہم نفع دنیا میں دے کر ان سے معاملہ نپٹا رہے ہیں، تمہاری نیکیوں کا نفع ہم آخرت میں دیں گے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے ایمان نہ لانے پر آپ غم زدہ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور پست کر دیں، نرم کر دیں۔ جناح کے اصل معنی ہوتے ہیں بازو کے، اپنے بازو ایمان والوں کے لیے نرم کر دیں، مراد اس سے رویہ، اپنے رویے میں برتاؤ میں اہل ایمان سے آپ نرمی اختیار کرو۔ اور سب سے پہلے اس کے خطاب، اس کے مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت سے اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہیں۔ تو یہ نرمی ہر ایمان والے میں ہونا چاہیے، ہر ایمان والے کو یہ ہدایت ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے حضور کے طفیل آپ کے توسط سے کہ کافروں کے ٹھاٹ باٹ اور عیش کی زندگی سے متاثر نہ ہوا کریں، ان کو دیکھ کر تمہارے دلوں میں دنیا یا مال کی لالچ اور طمع نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی اللہ کی نظر میں قطعی طور پہ کچھ بھی وقت نہیں ہے، اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ان کو کھانے کا ایک لقمہ بھی اللہ نہ دیتے، پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتے، اگر اس دنیا کی کوئی قدر اور قیمت اللہ کی نظر میں ہوتی۔ اس لیے اس کی کوئی اللہ کے ہاں حیثیت نہیں ہے۔ اس کے اوپر اپنا ایمان نہ برباد کرے انسان، اس دنیا کی خاطر اپنے رب کو ناراض نہ کرے، اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ ہاں، زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے اتنی اجازت دی ہے انسان کو کہ وہ اپنے گزران کے لیے کچھ محنت مزدوری کر لے، باقی پھر بھی یہ کہا کہ رزق ہم دیں گے، تم اپنے ہاتھ پیر مار لو اپنا مقدر لینے کے لیے، لیکن یہ سمجھو کہ ہم جو محنت کریں یہ اپنا رزق بنائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تم بس محنت کر لو، اپنے دل کو تسلی دے لو، باقی رزق ہم نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار چیز اس دھرتی پہ ایسی نہیں جس کے رزق کا ذمہ دار اللہ نہ ہو، سب کا رازق اللہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو رزق کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا، اور سب اہل ایمان کے حق میں نرم رویہ رکھنا ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نرم رکھو اپنے رویوں کو، اپنے انداز کو ایمان والوں کے حق میں۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، بے شک میرا کام، میری ذمہ داری ہے کہ انا النذیر، کہ میں ڈر سنانے والا ہوں، لوگوں کو ڈرانے والا ہوں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، اس کی نہ ماننے کی بنا پر، المبین کھول کر واضح کر کے، کما انزلنا، اس عذاب سے جیسے ہم نے جو عذاب اتارا نازل کیا،
علی المقتسمین، تقسیم کرنے والوں پر، الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے کر دیا اس قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، اس کے حصے بنا دیے۔ یہ کافروں کے اس رویے کا ذکر ہے جو وہ اس قرآن کے سننے پر اس کا تمسخر اڑاتے اور اس کا استہزاء کرتے۔ مثلا قرآن کریم میں سورۃ البقرہ ہے جس کے معنی گائے کے ہیں، سورۃ الانعام ہے جس کا معنی مال مویشی کے، سورۃ النساء جس کے معنی عورتوں کے ہیں، سورۃ المائدہ جس کے معنی دسترخوان کے ہیں۔ تو اس طرح کی صورتیں آپس میں بیٹھ کے نا مذاق کرتے، کہتے تجھے کیا پسند ہے؟ تو کوئی کہتا ہے کہ میری سورہ بقرہ ہے، مجھے گائے بڑی پسند ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں مجھے عورتوں کا بڑا شوق ہے تو میری سورہ نساء ہے۔ تیسرا کافر کہتا ہے یار مجھے کھانے پینے کا بڑا شوق ہے تو میری سورہ مائدہ ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے مال مویشی کا بڑا شوق ہے اس لیے سورۃ الانعام میری ہے۔ تو کوئی کہتا ہے کہ یہ جادو ہے، کوئی کہتا ہے یہ کہانیوں کی کتاب ہے، کوئی کہتا ہے یہ افسانے اور ناول کی کتاب ہے۔ تو اس طرح اس قرآن کے مختلف حصے بکھرے انہوں نے کر دیے اور اس کی تقسیم کر کے اپنے اپنے استہزاء کے انداز کے طور پر اس کے حصے بنا لیتے تھے۔ تو فرمایا ان کو ڈرائیے اللہ کے عذاب سے، جیسے پہلی قوموں کا بھی ذکر ہوا اسی طرح ان پہ بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے جو اللہ کی کتاب سے استہزاء کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں۔ آگے انشاءاللہ مزید مضمون اس کا آئے گا۔